والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھنے سے پہلے یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، سیرت کمیٹی اور تمام اراکین معاونین، خالص نظریاتی سنی دوستو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دار القرآن حسینیہ کے اس سالانہ پروگرام میں آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. مولانا محمد اکرم صاحب، مولانا محمد قاسم صاحب، حافظ بشیر احمد صاحب، ان حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور کافی عرصہ کے بعد اس علاقہ میں اتنے خوبصورت اجتماع میں مجھے گفتگو کا موقع مل رہا ہے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. میں کچھ کوشش کروں گا، ورنہ اتنی کثیر تعداد میں علماء کرام کے چہرے نظر آ رہے ہیں. ان کے سامنے میری حیثیت طفل مکتب کی سی ہے، اور عزیز نے دعوت دیتے ہوئے بھی حوصلہ افزائی تو فرمائی. بہرحال مجھے شرمندگی ہوتی ہے ایسے لفظوں سے. نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا. اللہ ساتھ دیتا ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں. اب دل سے ہی کچھ باتیں آپ کی گوش گزار انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اللہ کی توفیق سے جتنا ہو سکا. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ صرف دیکھیں گے نہیں، مجھے محبت سے کے ساتھ سنیں گے. جی سن بھی لیں گے اور ہلکا ہلکا مسکراتے بھی رہیں گے. کیا خیال ہے؟ غصے میں تو نہیں بیٹھیں گے؟ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ہی، جو مجھے عنوان بھی حضرات نے 3 دے دیے، تو کوشش کروں گا کہ ان پہ تھوڑی تھوڑی میں بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. دھیان میری طرف رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے. میں اس ادارہ کے حوالے سے بھی اور میرے من میں آ رہا تھا کہ چونکہ ہمارے اسٹیج کا اور ہمارے اکابر کا جو طرز ہے اور جو ہمیں سبق ملا ہے کہ ہم گفتگو کے لیے اللہ کے قرآن سے سہارا لیتے ہیں یا آقا کے فرمان سے سہارا لیتے ہیں.
تو اس پر میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ایک خوبصورت بات آپ کے حوالے رکھ کر پھر میں اگلی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا. کہاں تخلیق فرمایا؟ تخلیق فرمانے کا مطلب ہے کہ جنت میں بنایا، پھر زمین پر بھیجا، اور پہلے سے ملائکہ کی مجلس میں اظہار بھی فرما دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، لیکن بنایا جنت میں. صاحبان مجھے سن رہے ہیں؟ میں فوراً سے کوئی میں نے 5ویں گیئر میں نہیں چلے جانا. وہ آپ یہ امید لے کے بیٹھے ہیں کہ میں شعر سناؤں گا. وہ جنہوں نے واقعتاً مجھے نہیں سنا ہوتا ڈائریکٹ، وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ شاید شعر ہی سنایا کرتا ہے. میں تو تقریر آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. اللہ کرے آپ کا دھیان میرے لفظوں کی طرف آ جائے. میں وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں. بنایا زمین کے لیے نائب، بنایا زمین پر خلیفہ، لیکن بنایا جنت میں. جنت میں. اور جو ذوق والے حضرات تشریف فرما ہیں، خصوصاً علماء سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. زمین کے لیے بنایا اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا. مٹی زمین سے لی، آگ زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، ہوا زمین سے لی، عناصر اربع سے بنایا، چاروں چیزیں زمین سے لی. زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین کے لیے بنایا، لیکن بنایا جنت. جنت میں. تو اپنے طالب علمانہ عاجزانہ تخیلاتی سوال رکھا اپنے مولا کے سامنے. اللہ، زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین کے لیے بنایا، تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا تو گویا اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، مشیت سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں تخلیق فرمایا تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے. سبحان اللہ، کیا بات. سبحان اللہ. چلو میں ہی کہہ دیتا ہوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. لفظ تو ایسا نہیں تھا کہ اس پہ مجھے کوئی میرے ساتھ کو غصے سے بات کرتا. بہرحال چلو اللہ کرے گا تلخیاں ختم ہو جائیں گی. ویسے مجھ سے قسم لے لو، مہنگائی، بجلی، سب کچھ میں نے مہنگا نہیں کیا. میں بھی آپ کی طرح اس سب کچھ سے متاثر ہوں. اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. وہ غصہ بھی مجھ پہ نہیں اتارنا. بس سبحان اللہ کہتے ہیں. میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے. جنت ہے، اور ہر چیز اصل کو جاتی ہے. یہ پانی ہے، اسے بہائیے، یہ نشیب کی طرف جائے گا. چھت پہ کھڑے ہو کے بہا دیں، یہ نشیب کی طرف نیچے آئے گا. کیوں؟ اس کا ٹھکانہ نیچے ہے. آگ جلاؤ، وہ اوپر کو اٹھے گی. قرہ زمہریر اوپر ہے، اس کا ٹھکانہ اوپر ہے. مٹی اوپر پھینکو، وہ نیچے کو آئے گی. بھاپ کو چھوڑو، وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے. تو جناب آدم کو اس لیے جنت میں تخلیق فرمایا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے. تھوڑا سا بولو میں تاکہ بات شروع کروں. جنت ہے. میرا اصل ٹھکانہ جنت اب ہے. علماء کی شفقت کا طالب علم ایک جملہ عرض کرنے لگا ہے. حضرت آدم کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے زمین پر پودے لگائے. عظمت قرآن پہ میں ایک منفرد حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں. اکثر حضرات پہلی دفعہ اس انداز سے سننے لگے ہوں گے. اللہ نے زمین پر پودے لگائے. پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں. میرے کسی جملے سے اختلاف ہو تو یوں کر دو. پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے،
چلتا نہیں. اب جب وہ بڑھتا ہے, دھیان میری طرف ہے, دھیان میری طرف ہے. اب جب وہ بڑھتا ہے, پھلتا پھولتا ہے, تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے. جاندار ہے. تو جو جاندار ہے اسے خوراک چاہیے, خوراک چاہیے, لیکن چل نہیں سکتا. تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا, تو نے اس تک پہنچنا ہے. چلو میں اور آسان کیے دیتا ہوں. آپ کو ڈاکٹر یا حکیم حضرات بتاتے ہیں فلاں سبزی کھاؤ اس میں یہ وٹامن ہے, فلاں پھل کھاؤ اس میں یہ آئرن ہے, اس میں فولاد ہے. وہ کہاں سے آیا؟ رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے, لیکن وہ سبب کیا بنا؟ یہ ساری چیزیں زمین میں ہیں, اور زمین میں ایک جگہ پر نہیں ہے. میری گفتگو بوجھ بن رہی ہے تو شعر سناتا ہوں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے کو نہیں آ رہی سمجھ. یہ زمین میں ایک جگہ پر نہیں ہے. کہیں لوہا ہے, کہیں تانبا ہے, کہیں سونا ہے, کہیں چاندی ہے, کہیں کوئلہ ہے, کہیں فولاد ہے, کہیں کوئی چیز ہے. وہ بکھری بھی ہیں. اللہ نے ان معدنیات کو حکم دیا, وہ سمٹ کر پودے کے قدموں میں آتی ہیں, اور پودا تمام خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے. جو چیزیں قدموں میں نہیں, قدرت نے انہیں بھی حکم دے دیا, تو نے اس تک پہنچنا ہے, وہ چل نہیں سکتا. سورج روشنی پہنچاتا ہے, ہوا آ کے لہلہاتی ہے, بارش آ کے نہلاتی ہے. یہ ایک پوری کائنات ہے پودوں کی اور درختوں کی. تو جو میری طرف رکھنا, میری طرف. اللہ نے اس کائنات سے ایک اور کائنات, ایک اور طبقہ انہیں فضیلت دی, جنہیں جانور کہتے ہیں. جانور بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے اور چلتا ہے. جب وہ چلتا ہے تو اللہ نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہے, خوراک تجھ تک پہنچے گی. نہیں, فرمایا تو نے اپنی خوراک تک چل کے جانا ہے. تو نے من پسند شکار تک چل کے جانا ہے, من پسند غذا تک چل کے جانا ہے. جانور سے پھر اللہ نے فضیلت دی انسان. انسان کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جانور سے فضیلت دی. انسان بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے اور چلتا ہے. اب یہ باتیں تو جانور کے پاس بھی ہیں. انسان کو فضیلت دی عقل سے, انسان کو فضیلت دی شعور سے, حیوان ناطق بنایا, باقی مخلوقات سے اشرف بنایا, عقل دی, شعور دی. میں اپنی اس تمہید کے لفظ کا عظمت قرآن پر میری محنت ہے, اسے ضائع مت کیجئے گا. آپ کی خدمت میں, آپ کی جھولی میں رکھنے لگا ہوں بڑی محبت سے, اور جو قرآن سے وابستہ ہیں انہیں تو زیادہ لطف آئے گا. جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا, جانور کو اس کی فطرت پر چھوڑ دیا. جو من پسند ہے کھا لے, کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں. جو من پسند ہے شکار کر لے, کوئی طرح حساب کتاب نہیں. جہاں مرضی ہے خواہش پوری کر لے, کوئی طرح حساب کتاب نہیں. کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں, جہاں مرضی ہے چلا جا. اللہ انسان بھی بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے, چلتا ہے, اسے بھی خوراک چاہیے, اس کی بھی خواہشات ہیں, اس کی بھی ضرورتیں ہیں. یہ بھی جہاں مرضی ہے چلا جائے, جہاں مرضی ہے منہ مار لے, جہاں مرضی ہے شکار کر لے. فرمایا نہیں, اسے عقل دی, اسے شعور بخشا, اس کے معاملات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے, اس کی روزی کے ارد گرد, اس کی خواہشات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے. اللہ پھر میں قانون کہیں سے بھی لے لوں, اللہ فرماتے ہیں نہیں, بنایا جنت میں, جائے گا واپس جنت میں, قانون بھی آئے گا جنت سے. سبحان اللہ. چلو میں ہی کہہ دینا, سبحان اللہ. میری بات یہاں تک سمجھ آئی کو نہیں؟ قانون بھی آئے گا. یہ قانون کی کتاب ہے جسے ہم نے چومنے کے لیے رکھ دیا. یہ قانون کی کتاب ہے جسے ہم نے مردوں کے لیے رکھ دیا. یہ قانون کی کتاب, پستی رہے گی انسانیت, ذلتوں میں رہے گی انسانیت جب تک دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے تابع رہے گی, خواہ جمہوریت ہی کیوں نہ ہو. اللہ نے انسان بھیجنا شروع کیے, ساتھ قانون بھیجنا شروع کیا. وہ قانون پھر آتا رہا, کبھی تورات آئی, کبھی انجیل آئی, کبھی زبور آئی, آخر میں آخری نبی آیا, آخری قانون لایا.
सुभान अल्लाह। अब ना कोई नबी आएगा, ना कोई कुरान। कोशिश करो मेरे साथ थोड़ा सा बोलने की। मैं उलमा को तो तकलीफ दे नहीं सकता हूँ, इतना गुस्ताख तो हूं नहीं मैं, आपने ही थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब ना कोई नबी आएगा ना कोई कानून आएगा, नबी भी आखिरी, कानून भी बोलो बोलो बोलो, कानून भी आखिरी। आखिरी। इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाया, मरकज कायनात बनाया, हादिये कायनात बनाया, रूह कायनात बनाया, तबीब कायनात बनाया, उसने कायनात बनाया, रौनक कायनात बनाया, बहार कायनात बनाया, फख्र मौजूदात बनाया, जमील हसनात बनाया, जामिल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सज्जदुल अरब वल अजम बनाया, जमील सियम बनाया, ताजदारे हरम बनाया, चरागे हरम बनाया, आदले बेअदील बनाया, दुआए खलील बनाया, मुगफिरत जलील बनाया, सादिक अमीर बनाया, खैरुल वरा बनाया, कुदरत तुजा बनाया, शम्सुल ज़ुहा बनाया, अहमद मुस्तफा बनाया, मोहम्मद मुस्तफा बनाया। जान जानी वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफा, अफसरियत आदम मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम और नूह इब्राहीम और इमरान से इन्नल्लाह इस्तफ़ा है मेरा मुस्तफा, नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफा, शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिदायत मेरा मुस्तफा, नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, वो दो साले की चाहत मेरा मुस्तफा, राज राजों में थे वो गुजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा, इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वो दुआ की समाहत मेरा मुस्तफा, छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से, दे गया है इमामत मेरा मुस्तफा। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। मुझे अजीम अता फरमाए, अल्लाह आपसे राजी रहे। मैं एक जुमले पे स्टॉप करना चाहता था, बस अगला लफ्ज़ निकल गया। अभी उस मौजू पे मैंने पहुंचना नहीं, अभी मैं इधर ही खड़ा हूँ कि इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसन, वज़्ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफा। सुभान अल्लाह। मैंने कुरान मजीद से एक आय करीमा का सहारा लिया, अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी खिदमत में वो पेश कर दूं। कर दूं? सुभान अल्लाह। पेश करूं आपकी खिदमत में? नाराज तो नहीं मुझसे बैठे? हमारे तबलीगी भाई कहते हैं सुभान अल्लाह कहीं जन्नत में दरख्त लगता है। सुभान अल्लाह। तो यकीन जानो जिस तरह शबे जुमा में जाके कोई सुभान अल्लाह कहे तो दरख्त लगता है ना, मेरी तकरीर में भी सुभान अल्लाह के वैसे ही सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये मैं इसलिए कहा करता हूँ कि मुस्कुरा के कहा करो सुभान अल्लाह, ताकि कोई फल वाला दरख्त लगे, वरना कीकर लगे। सुभान अल्लाह। तालिब इल्म की तरफ रखिएगा। मैं वो बिल्कुल सादा से दो लफ्ज़ आपकी खिदमत में मैंने पेश करने हैं। या अय्युहन्नास, मैं उलमा की मजलिस में बैठा हूँ, तालिब इल्म हूँ और बड़ी जिसारत करने लगा। सादा से तीन लफ्ज़ मैंने आपकी खिदमत में पेश करने हैं, ध्यान रखिएगा, और सादा सा माना रखने लगा। या अय्युहन्नास, अल्लाह फरमाते हैं ओ इंसानो, या अय्युहन्नास, ओ नस्ल इंसानियत, या अय्युहन्नास, ओ बंदे दे पुत्रो। ठीक माना कर रहे हैं जी? या अय्युहन्नास, ओ नस्ल इंसानियत, या अय्युहन्नास, ओ आदम की औलाद, या अय्युहन्नास, ओ इंसान कहलाने वालों। जी अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाते हैं क़द जाअकुमुर रसूल, पक्की बात करने लगा हूं। सदके जाऊं रब के अंदाज। अल्लाह फरमा रहे मैं पक्की बात करने लगा हूं। जी अल्लाह हुक्म फरमाया क़द जाअकुमुर रसूल, आ गया, कौम तुम्हारे पास आ गया, रसूल आ गया। अल्लाह रसूल तो पहले भी आए, आपने इस अंदाज में बात नहीं फरमाई। अल्लाह फरमाते मैंने ये तो नहीं कहा कि क़द जाअकुम रसूल, नहीं, क़द जाअकुमुर रसूल। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुजारा कर रहा है। क़द
जाअकुमुर रसूल, अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये नहीं कहा कि कद जाअकुम रसूल, नहीं, कद जाअकुमुर रसूल। इंग्लिश में किसी लफ्ज से पहले THE ता लग जाए माना खास हो जाता है, अरबी में किसी लफ्ज से पहले अलिफ लाम लग जाए माना खास हो जाता है। अल्लाह फरमाते रसूल नहीं अर्रसूल, आने वाले पहले आते रहे लेकिन अब वो आए जिनके आने की जमाने में जरूरत थी, वो आए जिनके लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए बेताब जिनके लिए सारा जमाना था, वो आए मुस्तरिब थी जिनके लिए वादिये बता, वो आए जिनकी बशारत दे गए हजरत ईसा, वो आए जिनके दम से अर्श आज़म पर उजाला था। अरे लोगों वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। रसूल में रसूल आ गया, मेरा प्यारा आ गया, मेरा हबीब आ गया, आमना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम आ गया, सिद्दीक का यार आ गया, बिलाल का गमखार आ गया। रसूल में रसूल, जो पहले आए वो सिर्फ रसूल, आका रसूलों के रसूल, जो पहले आए वो सिर्फ नबी, आका नबियों के नबी, जो पहले आए वो सिर्फ पैगंबर, आका पैगंबरों के पैगंबर, जो पहले आए उनके लिए सिर्फ नबुव्वत, आका के लिए खित्म नबुव्वत, जो पहले आए उनकी नबुव्वत महदूद, आका की नबुव्वत लामहदूद, जो पहले आए उनकी नबुव्वत फैली, आका की नबुव्वत जाती, जो पहले आए उनकी नबुव्वत के बाद नबुव्वत, आका की नबुव्वत के बाद क़यामत, जो पहले आए उनके लिए किताबुल्लाह, आका के लिए कलामुल्लाह, जो पहले आए उनका मेराज फर्श पर, आका का मेराज रसूल नहीं और रसूल आ गया, मेरा प्यारा आ गया, जिसकी इंतजारें थी वो आ गया, रसूल आ गया। आप भी इसी महफिल में सुभान अल्लाह कहो जरा कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रसूल 313 भेजे, कितने? नबी तशरीफ लाए 1.25 लाख, सबका ध्यान है मेरी तरफ, नबी की तरफ तशरीफ लाए 1.25 लाख, और रसूल तशरीफ लाए 313। रसूल उसे कहते हैं, तवज्जो नौजवानों से मुखातिब हूं, नौजवानों आपकी तवज्जो, फितनों का दौर है और आपके पास सोशल मीडिया है। मैं उन नौजवानों की खिदमत में हाथ जोड़ के एक बात अर्ज करने लगा हूं, खुदा रहा आप जरा तवज्जो से अपने इस भाई को सुनिएगा। रसूल कहते हैं जो नई शरीयत लाए, नया कानून लाए, नया कलमा लाए, नई किताब लाए या नया सहीफा लाए, उसे रसूल कहते हैं। और नबी कहते हैं कि पहले वाली शरीयत को जो आगे चलाता रहे उसे नबी कहते हैं, उसे नबी कहते हैं। और रसूल किसे कहते हैं? जो नई शरीयत लेकर आए। प्यारे आका के अलावा 312 रसूल और भी हैं, लेकिन कुरान का अंदाज जरा देखिए, अल्लाह कुरान में बार बार अपने महबूब के लिए लफ्ज़ रसूल का इस्तेमाल फरमाते हैं। पहला बारा रब्बना वबअस फीहिम रसूला, चौथा बारा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला, 28वां बारा वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूला। प्यारे आका फरहान की चोटी पे खड़े होकर फरमाते हैं या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास कद जाअकुमुर रसूल। और कलमा देख लिए, कलमा देख लें आप, आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, दाऊद खलीफतुल्लाह है, याकूब नबीउल्लाह है, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह है, दाऊद खलीफतुल्लाह है, याकूब नबीउल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। महबूब के लिए फिर रसूल, फिर लफ्ज़ रसूल, फिर लफ्ज़ रसूल। अल्लाह रसूल और भी आए, 312 और भी आए। तवज्जो तालिब इल्म की तरफ रखना। रसूल कहते हैं अल्लाह से लेने वाला, उम्मत को देने वाला। अल्लाह से लेने वाला, उम्मत को। अल्लाह रसूल 312 और भी तशरीफ लाए। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, मुझसे लेते रहे देते रहे, मुझसे लेते रहे देते रहे। तालिब इल्म का माना है उसे ज़ाया मत करना। मुझसे लेते रहे देते रहे, लेते रहे देते रहे। अल्लाह फरमाते हैं इतना लेने के बाद भी, इतना देने के बाद भी लेना भी बाकी था,
دینا بھی دینا باقی بھی باقی تھا. جب میرا محبوب آیا تو میں نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت اتممت 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 انا اعطیناک الکوثر. اب نہ لینا باقی ہے نہ دینا نہ باقی. باقی ہے. رسول نہیں رسولوں کا بھی امام آ گیا ہے, آخری نبی آ گیا ہے, آخری رسول آ گیا ہے. اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی. اب یہاں پر کیونکہ آج کل ختم نبوت کا عنوان زور سے چل رہا ہے تو اجازت دیں تو میں اس پہ ایک نقطہ اور عرض کروں آپ کے لیے. مسافر ہوں سفر کر کے بہت ہی دور آیا, نہ در پہ ہوں نہ گھر پہ ہوں, بے بالوں پر بسایا ہوں. محبت ہے میرا مذہب یہی پیغام لایا ہوں, میں دل والوں کو دل کی بات دل سے کہنے آیا ہوں. ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں. اسپیکر کو کیا ہوا, اب یہ بولے گا کہ میں ہی بولتا ہوں. مجھے وہی سے بتا دیتے آپ. وہ مل گیا اوکے. آپ کی ہے توجہ میری طرف نیند آئی نہیں ہے. نہیں. ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل. آواز نہیں آ رہی. کیا ارادہ ہے, کیا مشورہ ہے؟ آ جائے گی آواز, میرے خیال میں پہنچ جائے گی. کوئی ایک آدھ جو وہ ساؤنڈ والوں میں سے ہے, کوئی ایک بندہ ہی جائے, سارے نہ چلے جائیں گے. وہ دیکھ لیں ادھر کے کیوں. آپ واپس آ جائیے, وہ کر لیں. آ گئے آپ واپس آ رہے ہیں, ادھر دیکھنے لگ جاتے. وہ ایک بندہ کرے گا, آپ نے تھوڑی کرنا ہے. آپ مجھے دیکھ لیں, آپ کا دھیان ہے میری طرف. میری خامی سمجھ لیں, کمزوری سمجھ لیں, جو مرضی ہے سمجھ لیں. اسے لوگ عجیب عجیب نام بھی دے دیتے. میں نہ باتیں ہواؤں سے کر سکتا ہوں, نہ دیواروں سے کر سکتا ہوں, نہ ہی اس بندے سے کر سکتا ہوں جو ادھر دیکھ رہا ہو یا جس کا دھیان ہی نہ ہو. میں تو دھیان لا کر اسے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھیں اپنی آنکھوں میں ڈال کر پھر بات کر سکتا ہوں. ورنہ یقین جانے میں کمزور سا بندہ ہوں, مجھے بات خود سے بھول جاتی ہے کہ کیا کر رہا تھا, کیا کرنی تھی. مجھے خود سے یاد نہیں رہے گا. آپ کی دھیان میری طرف. جو انتظامیہ کے لوگ ہوں گے وہ ایک آدھ کو ٹھیک کر لیں گے. ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں, کوئی خطیب دلیل دے, کوئی واعظ دلیل دے, کوئی مقرر دلیل دے, اور ایک ہے کہ اللہ دلیل دے. آواز آہستہ رہی ہے, جملہ وزنی تھا, جملہ وزنی تھا, آپ کی آواز آہستہ رہی. کوئی یہاں پہ خطیب بیٹھے وہ ختم نبوت پہ دلیل دے, پروفیسر بیٹھے, لیکچرار بیٹھے, کوئی مبلغ بیٹھے, کوئی مقرر بیٹھے, وہ ختم نبوت پر دلیل دے. اور ایک ہے کہ میرا اللہ دلیل دے. اللہ کا انداز دیکھیے, اللہ کا قرآن کا ذرا اسلوب دیکھیے کہ اللہ کا انداز کیا ہے دلیل دینے کا. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد, سبحان اللہ. بولیے ذرا, بولیے میرے ساتھ, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. ایک منٹ ذرا رکو. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں. میں نے مانا ٹھیک کیا, صحیح. جی اور میں نے مانا ٹھیک کیا, آپ سے پوچھوں جی جی. یا پہلے سیٹنگ کرا دیں پھر آئے, وہ کر لیں گے خود ہی. آپ میرے ساتھ رہو. میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں. بڑا دکھ ہوگا, میری محنت ضائع نہ کرنا. اللہ بات کرنی تھی ختم نبوت پر, دلیل دینی تھی ختم نبوت پر, اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب کسی مرد کا ابا نہیں. میرا محبوب کسی مرد کا اولاد کا نہ ہونا ہی دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی. اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا اسے تو میں نے اپنے تعارف کے لیے رکھا ہے, لم یلد ولم یولد ولم یولد. میں کسی میں سے نہیں, کوئی مجھ سے نہیں. محبوب کا تو میں نے میلاد مشہور کروایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے.
महबूब की आल भी मशहूर करवाई ताकि पता चले कोई इसमें से भी है। मैंने अपना तारुफ रखा, लम यलिद, मैं लम यलिद हूँ, ये यलिद है। मैं लम यूलद हूँ, ये यूलद है। अपना तारुफ मैंने रखा लम यलिद व लम यूलद। महबूब का तो मिलाद मशहूर करवाया ताकि पता चले ये अब्दुल मुत्तलब में से है, अब्दुल्ला में से है, आमिना में से है। महबूब की आल मशहूर कराई ताकि पता चले हुसैन इसमें से, फातिमा इसमें से है, रुकैया इसमें से है, ज़ैनब इसमें से है, उम्मे कुलसूम इसमें से है, असल इसमें से है, उमामा उसमें से है, उसमें से है। अपना तारो मैंने रखा। अच्छा अल्लाह ने हुजूर को बेटे दिए, जनाबे कासिम, जनाबे इब्राहिम, जनाबे अब्दुल्ला, 3 बेटे अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाए। उन्हें बचपन में उठा लिया। क्यों? इसलिए आप उलमा से सुनते रहते हैं, खुतबा से सुनते रहते हैं कि खदशा था लोग इन्हें नबी कहेंगे। बेशक ये खदशा था कि लोग इन्हें नबी के जब बड़े बड़े, ये खदशा क्यों था? अगर आप तालिब इल्म को जरा ध्यान से सुनो ना तो मैं बेरब्त गुफ्तगू का आदी ही नहीं। खदशा था लोग नबी कहेंगे। खदशा क्यों था? इसलिए कि पहले ऐसे हजारों नबी आए जो खुद भी नबी, उनके बेटे भी नबी, उनके पोते भी नबी। हजरत आदम खुद नबी, बेटा शीश नबी। हजरत इब्राहिम खुद नबी, बेटा इसहाक नबी। हजरत इसहाक खुद नबी, बेटा याकूब नबी। हजरत याकूब खुद नबी, बेटा यूसुफ नबी। हजरत दाऊद, हजरत सलेमान बाप बेटा नबी, कईयों के भतीजे नबी, कई नबियों के भांजे नबी, कईयों के पोते नबी। तो लोगों ने कहना था वो आम नबी, उनके बेटे भी नबी, ये तो अल्लाह के हबीब के बेटे हैं, लिहाजा ये भी नबी। इसलिए अल्लाह ने बचपन में ले लिया। अब मैं एक जुमला बोलने लगा हूँ, शायद किसी को वजनी लगे, हैरान ना होइएगा, मेरे साथ थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिएगा। मैं अल्लाह से सवालें करने का आदी हूँ, बस ऐसे आदत पड़ गई है। अल्लाह, अगर कासिम बड़ा हो जाता, इब्राहिम बड़ा हो जाता, अब्दुल्ला बड़ा हो जाता, बालिग हो जाते, आप कुरान में ऐलान फरमा देते, ओए उम्मत मोहम्मदिया, खबरदार मेरे महबूब के बेटे हैं, बड़े हैं, लेकिन नबी नहीं। हमने तो बात माननी थी। मैं सदके जाऊं, मैंने कहा की गलत तो नहीं की थी है, हमने बात माननी थी या नहीं माननी? बेशक आप कुरान में फरमा देते, कासिम बड़ा हो गया, इब्राहिम बड़ा हो गया, अब्दुल्ला बड़ा हो गया, बालिग हो गए, लेकिन याद रखना खबरदार मेरे महबूब के बेटे हैं, जवान हो गए हैं, मर्द बन गए हैं, लेकिन नबी। बात माननी थी या नहीं माननी थी? क्योंकि अब 2 ही सूरतें थी, हुजूर के बेटे जो बड़े हो जाते या नबी होते या ना होते। बैठे हो चले हो, बेशक या नबी होते या ना होता। या ना। अच्छा इसे यूं समझिए, एक आलिम इधर खड़ा हो, एक आलिम इधर खड़ा हो, इस आलिम के साथ भी बेटा खड़ा हो, इस आलिम के साथ भी बेटा खड़ा हो, इस आलिम का बेटा भी आलिम, इस आलिम का बेटा तो है आलिम नहीं, फजीलत किसकी होगी? आलिम। इतना बड़ा मजमा, काश मेरे लफ्ज पे पहले पहुंचता, मुझे लुत्फ आता। एक आलिम इधर खड़ा है, एक आलिम इधर खड़ा है, इसके साथ भी बेटा खड़ा है, इसके साथ भी बेटा खड़ा है, इसका बेटा भी आलिम है, इसका बेटा तो है आलिम नहीं, फजीलत किसकी होगी? आलिम। एक खतीब इधर खड़ा है, एक खतीब इधर खड़ा है, इसके साथ भी बेटा खड़ा है, इसके साथ भी बेटा खड़ा है, इस खतीब का बेटा भी खतीब है, इस खतीब का बेटा तो है खतीब नहीं, फजीलत किसकी होगी? खतीब। एक पीर इधर खड़ा है, कितनी मिसालें दूं, एक डॉक्टर इधर खड़ा है, एक प्रोफेसर इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, इसके साथ भी बेटा है, इसके साथ भी बेटा है, इसका बेटा भी पीर है, इसका बेटा तो है पीर नहीं, इसका बेटा भी डॉक्टर है, इसका बेटा तो है डॉक्टर नहीं, इसका बेटा भी प्रोफेसर है, इसका बेटा तो है प्रोफेसर नहीं, फजीलत किसकी? प्रोफेसर की, डॉक्टर जो खुद भी प्रोफेसर, बेटा भी प्रोफेसर, खुद भी डॉक्टर, बेटा भी डॉक्टर, खुद भी आलिम, बेटा भी आलिम, खुद भी पीर, बेटा भी पीर, खुद भी खतीब, बेटा भी खतीब। कोई बखील ही होगा जो मेरी मेहनत को जाया करेगा, वरना सुन्नी हुआ और शकी हुआ, और सुन्नी शकी होते हैं वो मोहब्बत से मुस्करा देगा, मेरी इस मेहनत मुझसे ज्यादा मिन्नतें नहीं करवाएगा। अब 2 ही सूरतें थी, हुजूर का बेटा जो बड़ा हो जाता या नबी होता या ना होता। अल्लाह फरमाते हैं अगर तो नबी होता तो खत्म नबूवत पे हरफ आता,
بے شک اگر تو نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے، ادھر میرا محبوب آتا، میرے محبوب کے ساتھ ہی بیٹے ہوتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کے ساتھ بیٹے تو ہوتے، نبی نہ ہوتے تو فضیلت پہ حرف آتا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت گوارا نہیں کرتی محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے۔ اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور جملہ آ گیا لیکن میں بس ڈرتا بھی ہوں، فتووں سے بھی ڈرتا ہوں، بڑا کمزور بندہ ہوں اور ٹائم بھی زیادہ میں لے جا رہا ہوں آپ کا۔ ما کان محمد، دوستو توجہ رکھنا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ گرامر کے لحاظ سے یہاں لیکن لگتا ہی نہیں۔ فتووں سے ڈرتا ہوں، بس مجھے بات پوری سن لیجیے گا، اللہ کا واسطہ ہے۔ گرامر اگر اسے اردو میں کنورٹ کریں اس جملے کو، میرا محبوب کسی مرد کا ابا نہیں لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن اردو گرامر میں بھی نہیں آتا، لیکن اللہ کا قرآن ہے عربی میں، کیا ہے؟ عربی میں۔ اللہ کا قرآن ہے، توجہ، قرآن کی چھٹی گھر سے ملی ہے، بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ لیکن کے لگنے کا کوئی محل ہے، ایویں نہیں لیکن لگ جاتا۔ لیکن کو ہم کہتے ہیں مگر، مگر کو ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں پر، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہو سرائکی میں؟ وال سرائکی بھی نہیں آتی تو سرائکی میں کیا کہتے ہو؟ وال۔ اب مجھے نہیں پتا وال کا کیا معنی ہے، ہم کہتے ہیں پر، لیکن، مگر۔ اب دیکھیے بندہ کسی کو کہے تو یہ وردی نہیں پہن سکتا لیکن تو ڈی سی ہے، اب لیکن نہیں لگ رہا، یہ لگ رہا ہے لیکن لگا ہے تو یہ وردی نہیں پہن سکتا، تو یہ لباس نہیں پہن سکتا لیکن تو ڈی سی ہے۔ لیکن کا کوئی محل ہے، کہاں لگتا ہے لیکن؟ وہاں بندہ کسی کو یہ کہہ سکتا ہے تیرا یہ کام نہیں ہونا لیکن تو نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو سمجھ آیا کہ لیکن لگا ہے؟ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں لیکن اللہ کا رسول ہے۔ وہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، سبحان اللہ۔ یہ لیکن کیوں لگایا؟ ولکن رسول اللہ۔ عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں، جو ماں ہو۔ ممتا لفظ نکلا ہی ماں سے ہے، بولو میرے ساتھ، بے شک، بے شک، ممتا کا لفظ نکلا ہی ماں سے ہے۔ ماں سے ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی خبر نہ آئے اور وہ پریشان ہو کہ پتہ نہیں کیا بنا، اور کوئی ایسی عورت اسے آ کر دلاسا دے جو ماں نہیں، معذرت کے ساتھ میں تو ایک معنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو جائے، اسے آ کے دلاسا دے کیا ٹینشن لیے جا رہی ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے گا، شوگر بڑھ جائے گی، چھوڑ دفع کر، آ جائے گی دلا، تو وہ اسے کہتی ہے تجھے کیا پتا؟ ممتا وہاں ہوتی ہے جو ماں ہو، اسی طرح مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے جو باپ ہو۔ پھر اولاد چھوٹی ہے، شفقت کا معیار اور ہے۔ اولاد جوان ہوئی، اسے اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے، اس کے مستقبل کے فکر کے لیے، وہ شفقت کا معیار اور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن سنو اب کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ حضور کے سینے میں شفقت ہی نہیں، فرمایا نہیں ولکن رسول اللہ، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقت اکٹھی کر لو، رسول اللہ کے سینے میں جو اپنے ایک امتی کے لیے شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ زندہ باد، زندہ باد،
سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ، لیکن میرا محبوب رسول ہے. ساری کائنات کے باپ ان کی شفقت اکٹھی کر لو، رسول اللہ کی شفقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ باپ بڑی محبت کرتا ہے اولاد سے، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ صحت دیکھتے ہیں، نہ بیماری دیکھتے ہیں، ناراض نہ ہونا، نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، اولاد کے لیے اکٹھا کیے جا رہے ہیں. لیکن یہی باپ حشر کے میدان میں بیٹے کو دیکھے گا بھی نہیں، ادھر پہچانے گا بھی نہیں. بیٹا آئے گا، نہیں جانتا ہوں تجھے. بیٹا باپ کو نہیں دیکھے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی، پیر مرید کو نہیں پہچانے گا، مرید پیر کو نہیں پہچانے گا. حضور فرماتے ہیں میں اس دن حوض کوثر پہ کھڑا ہوں. سبحان اللہ. میں اس دن حوض کوثر پہ کھڑا ہوں، میرے پاس جبریل امین آئیں گے. میں ذمہ داری سے لفظ بول رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئیں گے اور آگے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں کیوں، کیا ہوا؟ آپ کی امتی پل صراط پہ پریشان ہے. حضور فرماتے ہیں میں حوض چھوڑ دوں گا، میں حوض چھوڑ دوں گا. آقا فرماتے ہیں میں چل کے نہیں دوڑ کے جاؤں گا، میں دوڑ کے جاؤں گا، پل پہ کھڑا ہو جاؤں گا. پھر میرے پاس جبریل امین آئیں گے اور آگے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں تو اب کیا ہوا؟ آپ کی امتی میزان پہ پریشان ہے، جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں میں اب پل چھوڑ دوں گا، جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اوے جوانوں، بچوں، بوڑھوں، قاضی کا یہ جملہ دل پہ لکھنا. ربیع الاول میلاد کے تذکرے، ولادت کے تذکرے، سیرت کے تذکرے معززکے کے لیے نہیں. آقا فرماتے ہیں قیامت کے روز جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی. ان تین مقامات پر میں چلتا نہیں، دوڑتا رہوں گا، دوڑتا رہوں گا. ہوش سے پل، پل سے میزان، میزان سے ہوش سے پل، پل سے میزان. اور آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک دوڑتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ جائے. ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ. یہ شفقت تھی جس کے لیے فرمایا لیکن اللہ کا رسول ہے. لیکن ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاسے طریقہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا، آ گیا، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. پوری بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آگے سوارا ہمارا نبی. پتھرو، پتھرو، جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت آنکھوں کی جھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. ہے نبوت کے تارے کے سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم بھی کرم، وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی. وہ بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا آقا مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا. اب قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے ہمارا نبی، ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. الفاظ الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سفارہ ہمارا نبی. جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، بالضحا بھی پکارا ہمارا نبی. جس کو دلے میں تیرا میں کہا، صرف دولے میں کہا ہمارا نبی. سبحان اللہ. بس کر دو جی، سبحان اللہ. بولتا رہو.
या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल। फिलहाल मेरे साथ बोलिए तबसरे बात में। मेरी नजर इतनी भी कमजोर नहीं ना हुई। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल। तवज्जो है जी। अल्लाह फरमाते हैं बिल हक, हक लेकर आ गया। क्या लेकर आ गया? हक। फिर एक लफ्ज आ गया अपने ज़ौक़ में अर्ज करने लगूं बिल हक। ये जो बा है ना, बा हक बिल हक, ये बा साथ मिलाने के लिए, जिस तरह आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, बा इसम अल्लाह, साथ नाम अल्लाह का, साथ नाम अल्लाह। बिल हक। अल्लाह फरमाते हैं मेरा महबूब हक के साथ यूं चिमटा हुआ है। मुफस्सिरीन ने लिखा यहाँ हक से मुराद कुरान है, यूं हक के साथ है। तो मैं अपने ज़ौक़ में माना किया करता हूँ मेरे आका उठे तो हक बने, बैठे तो हक बने, खाएं तो हक बने, पिए तो हक बने, ओढ़े तो हक बने। मेरे आका की शादी हक बने, मेरे आका की गमी हक बने, मेरे आका की तिजारत हक बने, मेरे आका की मईशत हक बने, मेरे आका की माशरत हक बने, मेरे आका की सुलह हक बने, मेरे आका की जंग हक बने, मेरे आका की दोस्ती हक बने, मेरे आका की दुश्मनी हक बने। मेरे आका अपने बिस्तर पे किसी को लिटाएं हक बने, खुद किसी की गोदी में सोएं हक। बिल हक, बिल फिर बोलिए बिल हक। बिल हक। अच्छा अल्लाह अपनी तरफ से भी कभी कभी चला जाएगा, हिजरत की रात उठकर कहीं चला जाएगा, अपनी तरफ से ही किसी को बुला लेगा, अपनी तरफ से भी कभी कभी कह देगा चल तू ही मुसल्ले पे खड़ा हो जा। फरमाया नहीं, मिन रब्बिकुम या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल बिल हक मिर रब्बिकुम। ये तो उस वक्त तक बोलता नहीं, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जब तक मैं कहूँ नहीं मिर रब्बिकुम। बड़ा नाजुक मोड़ में लेने लगा हूँ अपनी गुफ्तगू में, और मैं आपकी नींद का भी ख्याल किए हुए हूँ। जी आहिस्ता से सुभान अल्लाह कहिएगा, साथ वाले उठ ना जाएं। ख्याल रखना, साथियों का ख्याल रखते हुए। वो तबलीगी भाई कहते हैं ना कि साथियों का, नमाजियों को ख्याल रखते हुए करीब करीब आ जाए, तो आप भी ना ख्याल रखते हुए ज़रा सुभान अल्लाह कहिएगा, वो साथ वाला जो है ना वो उठ ना जाए। अल्लाह तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ, मैं खुलासा अर्ज़ करने लगा हूँ। अल्लाह आपने इतनी लंबी तकरीर फरमाई, मैं अल्लाह को कह रहा हूँ अल्लाह आपने इतनी लंबी तकरीर फरमाई, तमहीद बांधी, या अय्युहन्नास ओए लोगो, या अय्युहन्नास ओए आदम के बेटो, क़द जाअकुम, मैं पक्की बात करने लगा हूँ, आ गया तुम्हारे पास, आ गया रसूल नहीं और रसूल आ गया, हक लेकर आ गया, रब की तरफ से आ गया। अल्लाह मुझे इब्तिदा में मुझे मुखातिब किया, ओए लोगो, अल्लाह हुक्म क्या है? सुभान अल्लाह। अल्लाह करूँ क्या? घुंघरू पाँव में बांध लूं 12 रबीउल अव्वल को? अल्लाह क्या करूं? ढोलकियां बजाएं? अल्लाह क्या करें? रास्ते बंद कर दें, लोगों को तंग करना शुरू कर दूं? अल्लाह क्या करूं? मुझे आपने मुखातिब फरमाया, ओ इंसानों क़द जाअकुमुर रसूल, आ गया तुम्हारे पास, आ गया नबियों का इमाम, आ गया खास रसूल, आ गया आखिरी नबी, आ गया हक लेकर आ गया, रब की तरफ से आ गया। अल्लाह करूं क्या? अल्लाह फरमाते हैं फ़आमिनू। अब इस पे भला क्यों नहीं आप बोले कि चलो हमने आयत के पहले कभी गौर किया या नहीं किया, काजी ने बड़ा जोर लगाया तो अगर गल किचों निकली है फ़आमिनू, ईमान ले आओ, तो वो तो हम पहले ले आए हैं, इसलिए आप बोले नहीं कि हम पहले मोमिन हैं। सारे कौन हैं? मोमिन है, मुसलमान है। ये इतना आसान काम नहीं, ये इतना आसान काम होता ना तो अल्लाह कुरान में ये ना फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीन। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीन। ओ ईमान वालो, जी अल्लाह ईमान ले आओ। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ ओए मस्जिद में बैठे हुए लोगों, मस्जिद में बैठ जाओ,
ہنسنے لگ گئے ہو؟ میری مثال غلط ہے تو بتاؤ. اوے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں، مسجد میں بیٹھ گئے. اللہ فرماتے ہیں اوے ایمان والو. ایمان لے آؤ. ایک نوجوان نماز پڑھے کسی بزرگ کے سامنے، نماز پڑھ لی، حضرت پڑھ لی. اوے نماز پڑھ. وہ غلطی ہے نا، ناراض بیٹھ کر میرے ساتھ. نہیں نہیں نہیں. قرآن نہ ہو تو میں مجرم ہوں. یا ایھا الذین آمنوا آمین. آمنو، او ایمان والو ایمان لے آؤ. میں ایک مثال دینے لگا ہوں، ناراض نہ ہونا. ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں. اب دیکھیں میں فرضی نام بھی نہیں کسی کا لے رہا، ہو سکتا ہے بیٹھا ہوا ہو. حاجی اور حاجی وہ نہ ہو، اور اس کے پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی، اور پڑوسی کو تو وہ بات پتا ہوتی ہے جو بندے کو خود پتا نہیں ہوتی. یہ بھی میرے اندر ہے، اس بندے کو پتا نہیں ہوتا، پڑوسی کو پتا ہوتا. مثال کے طور پر کوئی کسی رشتہ لینے کے لیے آ جائے نا تو وہ پڑوسی سے رابطہ کرے کہ ہم ادھر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تیری کیا رائے ہے. یہ ہوگا کبھی بھائی اسی کچھ نہیں کہہ سکتے، اس میں کیا ہے جو بات رہ گئی ہو جی؟ کیا ہے وہ جو تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا؟ وہ اتنے برے ہیں. پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی نہیں، خدا را میرا استدلال ضائع مت کیجیے گا. اور کہیں کسی ڈیرے پر بیٹھ کر، کسی وڈیرے کی محفل میں بیٹھ کر، کسی چوک چوراہے میں بیٹھ کر، کسی مجلس میں بیٹھ کر وہ پڑوسی جسے پتا ہے کہ یہ حاجی نہیں، وہ اسے حاجی صاحب کہہ دے تو اس کا مطلب ہے اس نے اس کی عزت رکھ لی، اس کی لاج رکھ لی، اس کا بھرم رکھ لیا. ارے یہ دنیا کے لوگ کیا لجپال ہیں، لوگ انہیں لجپال کہتے ہیں، جو میرا اللہ لجپال. میں قربان جاؤں اپنے اللہ کے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو تم نے اپنا نام رکھوایا مومن، میں نے تمہیں مومن کہہ دیا، میں نے بے ایمان نہیں کہا. میں نے تمہیں بے ایمان نہیں کہا، تم نے نام رکھوایا مومن، ہم ایمان والے، ہم مومن، ہم مومن. میں نے تمہیں بے ایمان نہیں کہا، میں نے بے ایمان نہیں کہا. میں نے تمہاری عزت رکھ لی، تمہارا بھرم رکھ لیا، تمہاری لاج رکھ لی. لیکن سنو، میں تو علیم بذات الصدور ہوں، میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں. مومن تو نے کہلوایا، میں نے تجھے مومن کہہ دیا. یا ایھا الذین آمنو کہہ دیا. لیکن سنو، اب تیری میری آپس کی بات ہے، آمنو لے بھی آؤ. نہیں سمجھ آ رہی تو پھر میں ان کی کر سکتا ہوں. یا ایھا الذین آمنو، آمین. میں نے تجھے مومن کہہ دیا، لیکن سن تیری میری آپس کی بات ہے، ایمان لے بھی آؤ. لے. اللہ میں کیسا ایمان لے کے آؤں؟ یہاں تو جو بندہ ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، ادھر آ میری طرف، ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا وہ بے ایمان، ادھر نہ جانا وہ گستاخ، ادھر نہ جانا وہ بھی نہیں ٹھیک، وہ بھی نہیں. ہر بندہ وہ جیسے مسافر چلا جائے نا لاری اڈے پہ، تو ہر بس کا کنڈکٹر اپنی طرف کھینچتا ہے، ہم جائیں گے نان سٹاپ لاہور جی، یہ اس بس پہ نہ بیٹھنا، اس نے فلاں جگہ کو بھی جانا ہے، اس بس پہ نہ بیٹھنا، یہ ہوٹل میں کھڑی ہو جائے گی. ہم جائیں گے نان سٹاپ کراچی، ہم جائیں گے نان سٹاپ ملتان، ہم جائیں گے نان سٹاپ لاہور. نہیں ہوتا. آپ بھی لاری اڈے جاتے ہو جس طرح میں ہی جاتا جاتے رہتے ہو نا، ایسا ہوتا. اور جو کنڈکٹر زیادہ تیز ہو نا وہ آگے بڑھ کے بیگ اٹھا لے گا، وہ آگے بڑھ کے بچہ اٹھا لے گا. مسافر تنگ آتا ہے اور اسے کہتا ہے چھاڑ دے، میں جانا ہی نہیں. میں مجھے اپنی ایمانداری سے بتاؤ، جو گھر سے سامان باندھ کے آیا اسے جانا یا نہیں؟ جو بیوی کو تیار کر کے لائے، آج ہی تو وہ تیار ہوئی ہے. خاوند کے لیے تھوڑی تیار ہوتی ہے، باہر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے. وہ تیاری کر کے لایا ہے، وہ بھی میک اپ کر کے آئی ہے، اسے جانا یا نہیں؟ بچوں کو اسکول سے چھٹی لے کے آیا، سامان باندھ کے آیا، جانا ہے یا نہیں؟ جانا ہے نا. اس نے یہ کیوں کہا چھڑ دے، تنگ آ گیا ناروں سے.
تمہارے جانے کے بعد دنیا یاد کرے گی. وہ تنگ آ گیا ناروں سے. گھر اس نے کو نہیں جانا ہے اس نے لاہور, جانا ہے اس نے سفر پر. اسے کیوں اسے جان چھڑوائی, کرے گا کیا؟ پیچھے کھڑے ہو کے تجزیہ کرے گا یا کسی سے مشورہ لے گا, ان میں سے کون ٹھیک ہے؟ ان میں سے تو میں آج کے نوجوان کو کہتا ہوں آپ پیچھے کھڑے ہو کے میں تجھے تجزیہ کرواؤں, ان سب ناروں میں سے کون ٹھیک ہے؟ میں اس جملے پہ یہ خاموشی رہی, میں ممبر چھوڑنے والا. میں تجھے تجزیہ کرواؤں کہ ان میں سے کون. اللہ آپ نے ساری لمبی تقریر کے بعد فرمایا فآمنوا, ایمان لے آؤ. تو میں اللہ تجھی سے پوچھتا ہوں, یہاں تو ہر کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے, اللہ تو بتا دے کیسا ایمان لے کے آؤں جو تجھے بھی قبول ہو, تیرے محبوب کی بھی قبول ہو. میں قرآن مجید کے طالب علم ہوں, قرآن نہ ہو قاضی مجرم ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا ہے ایمان کیسا ہو, تو پھر سن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لاؤ. سبحان اللہ. ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اوے بوڑھو ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا. اوے جوانو ایسے ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لایا. اوے تاجرو ایسے ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لایا. اوے برادرو ایسے ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لایا. اوے بچوں ایسے ایمان لاؤ جیسے حسین ایمان لایا. اوے عورتوں ایسے ایمان لاؤ جیسے سمیہ ایمان لے کے آئی. ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا. اغیار نے پھر تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں عدیم کروں گا محشر تک یہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حقدار صحابہ کا. فردوس کی احنا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے شبت سینے پر ہر ہر احساس صحابہ کا. جاہد بدر اور خیبر میں کچھ بے کی شار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو ہمارا اچھا صحابہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. خلافت راشدہ گھنٹہ ہونے میں 2 منٹ رہ گئے. سبحان اللہ. اللہ آپ سے راضی رہے, آپ کو برکتوں سے نوازے. عزیز کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کموارا ہے. آپ اسے نہیں نہ پتا کہ اس کا جواب یہ بڑوں نے کم دیا ہے. پہلے دور میں تو وہ ویسے انتظار ہوا کرتی تھی, آج کل تو بار بار میسج آ جایا کرتا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے شتونگڑے ہم صحابہ کے ایمان کی تحقیق کر رہے ہیں. تیری ڈیوٹی کس نے لگائی کہ تو صحابہ کے ایمان کی تحقیق کر؟ تو اپنے کی تحقیق کر. سبحان اللہ. تو اپنے ابے کی تحقیق کر. یہ غلطی ہوئی کس سے؟ جی صحابہ کے ایمان. اور آج کل ایک غلیظ قسم کا کیڑا وہ بیٹھا ہوا کہ ابو بکر کا ایمان بتاؤ. میں نے کہا تیری یہ حیثیت ہی نہیں, تیری یہ اوقات ہی نہیں کہ تو پوچھ سکے یا تجھے بتایا جائے. تو پوچھ سکے یا تجھے بتایا جائے ابو بکر کا ایمان. میں ابو بکر کا ایمان تجھ سے نہیں پوچھتا. میں ابو بکر کا ایمان اس مولا علی سے کیوں نہ پوچھوں جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیچھے اس امام دے. سبحان اللہ. کیا بات. سنی بولے سبحان اللہ. اس علی سے نہ پوچھوں تو مسجد نبوی میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہے پیچھے اس امام کے. میں اس علی سے نہ پوچھوں جو بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے. تو بھی رکھ کے دکھا. سنت علی پہ عمل کرنا ذرا. وہ چلے گئے ہو بیٹھے ہو. میں عمر کا ایمان تجھ سے پوچھوں
میں ابو عمر کا ایمان تیرے ساتھ اس کی ڈسکس کروں، بحث کروں، اس مولا علی سے نہ پوچھوں جو عمر کو بیٹی کا رشتہ دے؟ سنی بولے سارے زحمت نہ کیا کرو بولنے کی، صرف سنی بولے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا، خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا، خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب اہل بیت رسالت کے پین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ جب تک رہے گی، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ۔ گھنٹہ ہو گیا پورا، ختم کرنے لگا ہوں۔ ختم نہ کروں تھوڑے پیسے یہ پورے نہیں ہوئے، ختم کرنے لگا ہوں۔ تیری یہ حیثیت نہیں جسے اپنی نسل کا نہیں پتا، اپنے ابے کا نہیں پتا، ابے کی تحقیق کر تو سب، تیری ڈیوٹی کس نے لگائی؟ تجھے کہا کس نے کہ تیری یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو صحابہ کے ایمان کی تحقیق کر؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کاتبہ، کیا کروں، کئی لوگوں کے چہرے دیکھتا ہوں تو جی کرتا ہے انہیں میں سائڈ پہ کہیں لے جاؤں اور میں انہیں سناتا رہوں، اتنی محبت سے سنتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں میرا دل کرتا ہے انہیں میں اٹھاؤں، ڈرائیور اپنے کو کہوں اسے گھر چھوڑ کے۔ سبحان اللہ۔ میرا اصلی بیٹھے ہوئے سے اللہ فرماتے ہیں کاتبہ، کیا بات جملہ آ گیا، حالانکہ میں سمیٹنے لگا تھا بات۔ کاتبہ آج یہاں پہ کئیوں کو ہے کہ وہ سپیکر نہ لکھے قومی اسمبلی کا، وہ چیئرمین نہ لکھ دے، کوئی جج نہ لکھ دے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا لکھنا، کاتبہ میں لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ جج کا لکھا تو مٹ جائے گا، چیئرمین نہ لکھیا تو مٹ جائے گا، سینٹ کا لکھیا تو مٹ جائے گا، پروفیسر کا لکھیا تو مٹ جائے گا، مولوی کا لکھیا تو مٹ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں لکھ دیتا۔ اللہ کیا لکھا، کہاں لکھا؟ ورق پر، کرتاس پر، گتے پر، دیوار پر، بورڈ پر، کیا لکھا، کہاں لکھا؟ اللہ فرماتے ہیں کاتبہ فی قلوبہم الایمان۔ سبحان اللہ۔ میں نے اپنے محبوب کے یاروں کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ عقیدت ایک جملہ آ گیا ہے، بس انشاءاللہ وہ صرف سنیے مجھ سے اور میں رخصت ہونے لگا ہوں۔ میں نے اپنے محبوب کے یاروں کے دلوں پر ایمان لکھ دیا، لکھ دیا۔ بینر پہ نہیں، گتے پہ نہیں، دیوار پہ نہیں، بورڈ پہ نہیں، کاغذ پہ نہیں، کرتاس پہ نہیں، محبوب کے یاروں کے دلوں پر لکھ دیا۔ اب مجھے نا بعض لفظوں میں غوطہ لگانے کی عادت ہے، آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ کسی بندے نو کوئی بندہ کہے نا بھائی لاچی کھاتی ہے، لاچی دا سواد لے ہی کدی، تسی بھی لاچی سمجھتے ہو؟ ہاں جی، وہ کہے میں اتنی جاندا لاچی کی ہوندی ہے، تو انہوں مشورہ دیو بھی لاچی کھاوی، اور لاچی رکھے تلی تے پھکا مارے تو پانی پیوے، انہوں سواد آنا؟ سواد کدوں آنا؟ دانے کر چبایا نہیں، سریکے چ بولو نا، چباؤں چتھے چتھے سواد ادو آنا ہے جدوں انہیں چچھڑ۔ میں کئی لفظاں نوں چچھڑ دا سواد ہے۔ بے شک بے شک۔ کاتبہ فی قلوبہم ایمان، یہ پکڑ ایمان، نوجوانوں توجہ رکھنا، لکھ دیا۔ یہ ایمان کیا ہے؟
اب میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. الف یا میم الف نون، یہی ہے نا ایمان؟ لفظ تو یہی ہے. بولو 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 بولو. تو اللہ یہ تو نہیں فرما رہے کہ یہ لفظ ایمان یہ میں نے ان کے دلوں پہ لکھا. یہ فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں؟ خطابت پتا کہ میں تو خیر خطیب نہیں ہے، میں تو طالب علم ہوں. خطابت پتا کہ کے اندر اتر دی شیشی نو وہ شاک دے جھرمٹ چ بہ کے ہولے ہولے کھولن. الف یا میم الف نون، یہ تو اللہ نہیں فرما رہے کہ یہ میں نے لفظ لکھ دیا. اب دو معنی ہیں. عرف خاص میں کہوں تو ایمان کا معنی ہے کہ وہ جو کلمہ وحدت ہے، وہ جو رسالت کا مفہوم ہے، وہ جو دین اسلام کا نظریہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میں نے ان کے دلوں پر